اس عمومی تاثر کے برعکس کہ جہانگیر ترین دوبارہ حکومت کے ساتھ ہاتھ ملا کر سیاسی طور پر ختم ہو گیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ترین گروپ پوری طرح زندہ ہے اور اپنے مستقبل کے سیاسی ایجنڈے پر غور کر رہا ہے۔ بجٹ اجلاس میں ان کی طرف سے عثمان بزدار کے حق میں ووٹ دینے سے ان کی الگ حیثیت ختم نہیں ہوئی۔ انہیں اندازہ ہے کہ ان کے پی ٹی آئی کے اندر گروپ بنانے کو شاید مستقبل میں عمران خان معاف نہ کریں، اور ایسی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ کپتان آئندہ الیکشن میں اس گروپ کے کسی رکن کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہی نہ دیں۔ اس بات کا انکشاف سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں کیا ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ترین گروپ کے لوگ ذہنی طور پر اگلے الیکشن میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تو ہیں، لیکن مستقبل کی سیاست میں ان کی جائے پناہ کہاں ہوگی اور آئندہ الیکشن میں وہ کس کے اتحادی ہوں گے، یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس حوالے سے ابھی تک آپسی صلاح مشورہ جاری ہے۔ باقی رہے جہانگیر ترین اور عمران خان کے تعلقات، تو ان میں مسلسل اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق جب ترین بیرون ملک سے واپس پاکستان آئے تو ان کے لیے حالات کافی بہتر تھے، مگر سینیٹ کے الیکشن کے دوران کسی نے خان اعظم کو یہ بتا دیا کہ ترین یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ مانگ رہا ہے۔ جہانگیر ترین اگرچہ اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں، تاہم شکایتیوں نے خان اعظم کے وہ کان بھرے کہ اس وقت سے لے کر تاحال ان کا آپس میں رابطہ مکمل طور پر منقطع ہے، حالانکہ پہلے ٹیلی فون پیغامات کے ذریعے دونوں کا رابطہ رہتا تھا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ایک حقیقت شاید یہ بھی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب دونوں کا اکٹھے چلنا ممکن نہیں۔ غلط فہمیاں، شکایتیں اور دوریاں اس قدر ہو چکی ہیں کہ تلخی کو کم کرنا تو ممکن ہے، لیکن ان کو ختم کرنا ممکن نہیں رہا۔ یوں لگتا ہے کہ جہانگیر ترین کو احساس ہے کہ وہ شوگر اور مقدمات کے اسکینڈل سے نکل کر جو بھی راستہ اپنائیں گے وہ خان اعظم کی سیاست سے بہرحال الگ ہوگا۔ ترین گروپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ ان کے لیے فی الحال چوائسز مشکل ہیں، اس لیے فی الحال وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی رہیں گے۔ اگلے الیکشن میں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے کسی ایک کی چوائس پر ابھی تک متفق نظر نہیں آتے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ اس گروپ کی خواہش ہوگی کہ پی ٹی آئی کے اندر مزید گروپ بندی ہو اور پی ٹی آئی کا ایک مزید گروپ ناراض ہو، تاکہ آئندہ الیکشن کی صف بندی کے لیے الیکٹیبلز کا ایک بہت بڑا گروپ بن جائے جس کا کسی دوسرے سیاسی گروپ سے اتحاد ممکن ہو سکے۔ یہ تو سب کو علم ہے کہ اگلے الیکشن میں سب سے بڑا سیاسی میدان پنجاب میں سجے گا۔ یہ بھی علم ہے کہ اس میں دو بڑے فریق نون لیگ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہوں گے۔ 5 ضمنی انتخابات کے نتائج سے واضح ہو چکا ہے کہ الیکشن سن 2018 کی نسبت پی ٹی آئی کے ووٹ بڑھ رہے ہیں۔ دراصل یہ دو جماعتی نظام کی طرف کریکشن ہے، تاہم ان دونوں بڑی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں اپنی پوزیشن بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ وہاں اس کا کچھ نہ کچھ ووٹ بینک بھی بچا ہوا ہے، اور اگر اسے مناسب انتخابی گھوڑے مل جائیں تو پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کی چند نشستیں جیت سکتی ہے۔ آصف علی زرداری کا حالیہ دورہ پنجاب ایسے انتخابی گھوڑوں ہی کی تلاش میں ہے جو پارٹی میں آ کر اگلا انتخاب جیت سکیں۔ ان کی لاہور میں جن بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی وہ سب اپنے اپنے حلقوں میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ سہیل وڑائچ کے مطابق ترین گروپ ہو، کاف لیگ ہو یا پیپلز پارٹی، سب کو توقع ہے کہ پی ٹی آئی کے بیک بینچرز یا پچھلی نشستوں پر بیٹھنے والے اپنی پارٹی کی کارکردگی سے مطمئن نہیں، اور کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے جس سے یہ لوگ پارٹی کے اندر ہی ایک اختلافی گروپ بنا لیں۔ اسی طرح کی توقع پنجاب میں کی جا رہی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ موجودہ سیٹ اپ اگلے الیکشن کے بعد بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ تاہم زیادہ تر سیاسی مبصرین کا اندازہ ہے کہ اسی سال کے آخر میں پی ٹی آئی کے اندر مزید گروپ بندی کا امکان ہے۔ یہی گروپ بندی اگلے الیکشن کی بنیاد بنے گی، اور اگر اگلے انتخابات میں حکومتی تبدیلی آتی ہے تو یہ گروپ بندی اس میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ترین گروپ بھی اپنے سیاسی رخ کے تعین کے لیے کسی ایسے ہی سیاسی واقعے کے انتظار میں ہے، اس لیے تاحال انہوں نے کوئی سیاسی ایجنڈا تشکیل نہیں دیا، بلکہ صرف ڈے ٹو ڈے معاملات کے بارے میں پالیسیاں بنانے تک خود کو محدود رکھا ہوا ہے۔ لیکن جہانگیر ترین اور اس گروپ کے باقی لوگوں کو یہ احساس ہے کہ بالآخر انہیں اپنا ایک سیاسی ایجنڈا تشکیل دینا پڑے گا، اور اسی کے ذریعے ان کا سیاسی طور پر زندہ رہنا ممکن ہے۔ سہیل وڑائچ کے خیال میں جہانگیر ترین کے لیے سب سے بڑی مشکل ان کی ذاتی طور پر سپریم کورٹ کی طرف سے تاعمر نااہلی ہے۔ اس نااہلی کو ختم کروانے کے حوالے سے حال ہی میں ایک امید جاگی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے باوجود حکومت نے دوبارہ نظر ثانی کی ایک اپیل دائر کی۔ اس اپیل سے ترین کیمپ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ میں اس طرح کی نظر ثانی کی مثالیں موجود ہیں۔ ترین گروپ کا کہنا ہے کہ انہیں سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا اور انہیں اپیل کا حق بھی نہیں دیا، جو سراسر زیادتی ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین اور نواز شریف میں ایک قدر مشترک تاعمر نااہلی بھی ہے۔ دونوں کی نااہلی کوئی پارلیمانی ترمیم ہی ختم کر سکتی ہے۔ گویا جہانگیر ترین اور نون میں کبھی کوئی تعاون یا اتحاد کی بات چلی تو اس کی بنیاد عمر بھر کی نااہلی کو ختم کرنے کے لیے پارلیمان میں مشترکہ کارروائی ہوگی۔
ملکی سیاست بظاہر اپنے سفر پر رواں دواں ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اب الیکشن تک پی ٹی آئی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، معیشت میں بہتری آ گئی ہے، مقتدرہ اور حکومت ایک پیج پر ہیں، اس لیے دور دور تک حکومت کے گھر جانے کا کوئی امکان نہیں۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر اس کے لیے مہروں کی تبدیلی ابھی سے شروع ہوگی۔ اس نقطہ نظر کے مطابق پاکستان میں آج تک کوئی حکومت مسلسل دوبارہ الیکشن نہیں جیت سکی اور اب بھی اس روایت سے انحراف کا امکان نہیں۔ ایسے میں الیکشن سے پہلے بہت سی اتھل پتھل ہوگی، نئے اتحاد تشکیل پائیں گے، نئی گروپ بندیاں ہوں گی، گویا اگلا الیکشن ایک مختلف منظرنامے میں منعقد ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔